اب تھوڑی سی بات کریں گے ملکی دفاع کے حوالے سے اور امن 2025 ایکسرسائز کے حوالے سے۔ یہ پاکستان نیوی کی ایکسرسائز ہے اور یہ بڑی منفرد قسم کی ایکسرسائز ہے۔ اس میں دنیا بھر سے جو مختلف نیویز ہیں وہ شرکت کرتی ہیں اور ایک طرح سے اس کو امن ڈائیلاگ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ساری ایکسرسائز کس حوالے سے ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے، ان معاملات پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں وائس ایڈمرل احمد سعید صاحب۔ سر بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ بہت شکریہ عطر صاحب، تھینک یو۔ اچھا سر، پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو 2025 کی امن ایکسرسائز ہو رہی ہے یہ بنیادی طور پہ ہے کیا؟ اس کو اگر ہسٹری سے دیکھ لیں تو تھوڑا سا اندازہ بہتر ہوگا۔ 2007 سے اس کا آغاز کیا گیا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میری ٹائم کے اندر اس طرح کے کولیبریٹو میکانزم بنائے جاتے ہیں جس میں کہ ہم سیکیورٹی کو ایک مربوط نظام کے طور پہ دیکھتے ہیں سی پہ، اور یہ چونکہ سیز جو ہیں یا اوشنز ہیں یہ کلیکٹیو ہیومن کی ایک ایمبٹ میں آتا ہے۔ ملکوں کی سیکیورٹی بھی ہوتی ہے لیکن اس میں کولیبریٹو سیکیورٹی کو بھی دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ تقریباً 60% جو سمندری حصہ ہے وہ کسی کی جورسڈکشن میں نہیں آتا، تو وہاں پہ پھر ایسے نظام بنائے جاتے ہیں جہاں پہ جو سمندری ہماری تجارت ہے اس کو محفوظ بنانے کے لیے یہ سسٹمز کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر۔ تو اس طرح کے بہت سارے اور پلیٹ فارمز بھی ہیں۔ تو پاکستان چونکہ اس علاقے کی سب سے پرانی اور سب سے میچور نیوی ہے تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پلیٹ فارم کا آغاز کیا گیا، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ وہ تمام نیشنز جو اقوام جو کہ میری ٹائم سے ریلیٹڈ ہیں اور ان کا مفاد بھی اس سے منسلک ہے تو وہ مل بیٹھ کے اس کے اوپر بات کریں۔ تو اب یہ سر 7 فروری سے 11 فروری تک ہوگا، کراچی میں ہوگا یہ جو 2025 امن ایکسرسائز ہے؟ جی ہاں بالکل۔ یہ اور کتنے ممالک اس دفعہ اس میں شرکت کر رہے ہیں؟ اس میں ابھی تک جو ہماری پاس اطلاعات ہیں تقریباً 90 سے زیادہ مندوبین آئیں گے اس میں، ٹھیک، ممالک تقریباً 55 سے زیادہ ہوں گے۔ اس میں لسٹ دیکھ رہا تھا کچھ ایسے ممالک ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ بھی اس میں شرکت کر رہے ہیں، وہ کیسے آپ مینیج کریں گے؟ جی بالکل، یہی پاکستان کی ایک بڑی اچھی سٹرینتھ ہے یہ کہ پاکستان پہ میری ٹائم سیکٹر میں تمام ممالک ہمارے ساتھ اس طرح کے تعلقات ہیں جس کو ہم میری ٹائم ڈپلومیسی کہتے ہیں، جو کہ ہماری نیشنل پالیسی کا ایک حصہ ہے۔ تو میری ٹائم ڈپلومیسی ہماری اتنی اچھی ہے کہ ہم تمام ممالک کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر مدعو کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، ایک اور چیز جو ہے اب پاکستان میں کوشچن بھی اٹھتا ہے جس طرح کے ہمارے اکنامک حالات ہیں کہ اس پہ تو ڈالر بھی خرچ ہوں گے، پیسہ بھی خرچ ہوگا، تو ہم مطلب اتنی ہماری اس وقت اکنامک سکت ہے کہ ہم اتنے مہمان بلا لیں، تو یہ بھی تو ایک کوشچن ہے، یہ پیسہ کہیں ہم ضائع تو نہیں کر رہے؟ جی آئی تھنک بڑا پرٹیننٹ سوال ہے آپ کا، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کے آف شوٹس کیا ہوتے ہیں۔ ٹھیک، آف شوٹس یہ ہوتے ہیں کہ چونکہ اس کا تعلق بھی آپ کی اکانومی سے ہے اور آپ کی ورلڈ کی تو تقریباً 80% تجارت سی پہ ہوتی ہے اور پاکستان کی 90% ہے، تو اگر ہم اس طرح کے میکنزم میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے تو ہماری تجارت کے اوپر اس کا بوجھ آئے گا۔ تو اس وجہ سے جو ہماری 90% سی پہ تجارت ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان میکنزمز کو ہم الائیو رکھیں اور اس سے آگے ہماری جو تجارت ہے اس کو بڑا فائدہ ملتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کا کوئی مین تھیم ہوتی ہے ہر دفعہ ڈائیلاگ کی؟ مطلب آپ مشقیں تو کرتے ہیں سمندر کے اندر، کہ باہر بیٹھ کے بھی کوئی بات چیت ہوتی ہے، مندوبین آپس میں بات چیت کرتے ہیں؟ جی، جس طرح 2007 سے میں نے آپ سے بات کی تو اس وقت تو شروع میں اس کا ایک سمندر کا ہی کمپوننٹ تھا کہ ہماری وہاں ایکسرسائزز کی جاتی تھی، اس کے بعد اس کے ساتھ پھر کانفرنس کو بھی کلب کیا گیا، ٹھیک، اس کے بعد پھر 2023 میں جو ہوا اس کے اندر اس میں ایگزیبیشن کو بھی ایڈ کیا گیا۔ ٹھیک، اچھا، اس میں بھارتی نیوی بھی آ رہی ہے؟ جی نہیں، اس کو سلسلہ کچھ ایسے ہے کہ یہ چونکہ پورا سسٹم، یہ تو پھر وہ ہمسائے تو دیکھ رہے ہوں گے کہ دیکھو اتنی بڑی پارٹی ہو رہی ہے، ہمیں کسی نے بلایا ہی نہیں، پھر تو نہیں، میرے خیال میں سمندروں پہ تو ہم ویسے ایک دوسرے کے ساتھ کولیبریٹ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جیسا ہماری سمندری تجارت ان کے راستوں کے سامنے سے گزر کے جاتی ہے اور ان کی ہمارے راستوں کے سامنے سے، تو یہ ہماری انڈر UN کنونشن لا آف دا سی جو 1982 ہے اس کے مطابق ہر جو ملک ہے میری ٹائم نیشن ہے اس کا یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ایریا میں جو باقی شپنگ ہے اس کو، جس کو انوسنٹ پیسج کہلاتا ہے، اس کو وہ سیف رکھے۔ ٹھیک،
پہلی بات تو یہ ہے. تو یہ اس طریقے سے ہم انٹر ڈپینڈنس ہوتی ہے دونوں ممالک کی ایک دوسرے کے اوپر. ٹھیک ہے. اور اس میں آبویسلی جو آپ لوگوں کی جو جسے کہتے ہیں آپریشنل تیاری ہوتی ہے اس پہ بھی اثر پڑتا ہوگا. اور اکثر تو ہم تو یہی پڑھتے ہیں کہ بھارتی نیوی تو بہت بڑی ہے اور ان کے نیول چیف بیانات بھی بہت سارے دیتے رہتے ہیں, تو کوئی زیادہ مسئلہ تو نہیں ہے پاکستان کے لیے؟ نہیں, دیکھیں یہ میرے خیال میں ہر ملک کو اس کی دفاعی جو مقاصد ہیں ان کی نظر میں دیکھنا پڑتا ہے. تو ہمارا چونکہ مقصد کسی ملک کے خلاف جارحانہ نہیں ہے, ہم نے جا کے کسی ملک پہ اٹیک نہیں کرنا, بلکہ ہم نے اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے. اس حوالے سے ہماری جو نیوی ہے وہ ماشاءاللہ بہت اچھی اس کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اور وہ جو باقی سائیڈ ہے اور پھر ہمارا اور ان کا آپس میں جو ایک تعلق ہے, ان کی کوسٹ لائن ہم سے 7 گنا زیادہ ہے جس کو انہوں نے ڈیفینڈ کرنا ہے. تو اگر ان کی نیوی ہم سے 5-6-7 گنا زیادہ ہے تو وہ ان کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے. تو اس حوالے سے میرے خیال میں کوئی ایسا کوئی امبیلنس نہیں ہے. ٹھیک. اچھا اب سنس آپ یہاں پہ ہیں تو امن کے حوالے سے تو بات ہوئی, لیکن لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ فوج تو ہمیں نظر آتی رہتی ہے, ایئر فورس کے جہاز بھی اڑتے ہوئے ہمیں نظر آتے رہتے ہیں, نیوی اس طرح ہمیں نظر نہیں آتی. کیا آپ لوگوں کی بھی روز آپریشنل ڈیوٹیاں ہوتی ہیں؟ ایسا کوئی خدشہ ہوتا ہے کہ کوئی انٹروژن نہ کہیں سے ہو جائے, کوئی یہاں پہ آ کے کوئی جاسوسی نہ کرے؟ یہ ساری چیزیں سمندر میں چل رہی ہوتی ہیں؟ جی ہاں, بالکل 24/7 چلتی ہیں. بلکہ ہمارا جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ ہمارا زیادہ جو سیکیورٹی کا انحصار ہے وہ ایک فائٹنگ کے علاوہ جو حالت امن میں اس میں بہت زیادہ معاشی جو روٹس ہیں جی حالت امن میں زیادہ ہے. ٹھیک. اس کی وجہ یہ ہے کہ سی کے اوپر آپ نے اسمگلنگ کو روکنا ہے, سی پہ آپ نے ٹریفکنگ کو روکنا ہے, سی پہ آپ نے انلیگل یوز آف فشنگ کو روکنا ہے, اس کے علاوہ اور پولوشن کو دیکھنا ہے, انوائرمنٹ کو دیکھنا ہے. تو اس طرح بہت ساری ایسے تقریباً 40+ ایسے مختلف شعبے ہیں جو میری ٹائم کے, ان سب کے اندر نیوی کو دیکھنا پڑتا ہے. جی ٹھیک ہے. ایڈمرل صاحب بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. جب یہ ایکسرسائزز ہیں گے ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو دوبارہ بھی زحمت دی جائے اور اپ ڈیٹ لی جائے کہ کیا ہو رہا ہے. سو ونس اگین آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے.